حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور ان کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عباس بار بار امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کرتے، لیکن امام علیہ السلام یہ کہہ کر منع کر دیتے کہ آپ تو علمدار لشکر ہیں۔ اس کے بعد جب امام علیہ السلام بالکل تنہا ہو گئے اور حضرت عباس نے ایک بار پھر جنگ کی اجازت چاہی تو امام علیہ السلام نے ان سے پانی کے انتظام کا کہا، کیونکہ خیمے میں بچے پیاسے تھے اور مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ جب بچوں کو علم ہوا کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے جا رہے ہیں تو انہوں نے خوشی خوشی مشک ان کے حوالے کیا، اور یوں حضرت عباس علیہ السلام مشک لے کر نہر فرات کی طرف بڑھے۔ اس شان سے مقتل کو سدھارا تھا علمدار، اس شان سے مقتل کو سدھارا تھا علمدار، آدھا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات پہنچے اور مشک بھر کر خیموں کی جانب روانہ ہوئے، لیکن راستے میں یزیدی فوج کے ایک شخص نے، جو کہ کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اچانک سے حملہ کیا اور حضرت عباس علیہ السلام کا دایاں بازو قلم کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام خیموں کی جانب بڑھتے رہے، اور پھر دشمن نے آپ کا بائیں بازو بھی قلم کر دیا اور ایک تیر مشک پر لگا جس سے سارا پانی زمین پر گر گیا۔ اس حالت میں دشمن کے ایک شخص نے اولادی گرز حضرت عباس کے سر پر مارا اور آپ نے گرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، جس پر امام انتہائی غم کی حالت میں حضرت عباس کے پاس تشریف لائے۔ خیموں میں جب بچوں کو حضرت عباس کی شہادت کا علم ہوا تو سب دھاڑے مار کر رونے لگے۔ دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ، دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ، آخر کو قضا